ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے محترم حضرات، سننے سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کی تاجدار سید ابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. جھم کر پڑھے درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعجودی الکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. برادران ملت اسلامیہ، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، چند منٹوں میں اپنی جگہ لے لوں گا. نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا، نہ میں بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ میں خطیب ہوں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کہتا ہوں. تو چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اگر آپ حضرات کی توجہ رہی تو انشاءاللہ سننے اور سنانے بھی مزہ آئے گا. مولا تیرے حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میرے زباں پر تیری ثنا نہیں ہوتی. توجہ آپ حضرات، تھوڑا سبحان اللہ کی صدا دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے چلوں گا. اورنگزیب تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے. میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میرے ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے. بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو تو رگے جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریق اس کے یہاں، وہ سب کے کام آتا ہے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ توجہ میرے بھائیوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیونکہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے. مجھے جو بھی ضرورت ہو میں اسی کے در سے لاتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریق اس کے یہاں، وہ سب کے کام آتا ہے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیونکہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے. فراغت اس میں جو سمجھے، ہر مشرق کا ولد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے. مجھے جو بھی ضرورت ہو میں اسی کے در سے لاتا ہوں. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ
میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا برم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں کیا تعریف میں اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیو، یہ جو مجلس سجی ہے، یہ مولانا محبوب صاحب مرحوم ان کے اصال و ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی، بسائی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے قبر کو جنت سے، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ تو ہم سب نبی کی امت میں ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں خطیب اپنے انداز میں یوں کہتا ہے کہ اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر 14ویں کا چمکتا ہوا چاند اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، اور اماں حلیمہ چاند کو مخاطب کر کے کچھ یوں فرماتی ہے، جس کو خطیب اپنے انداز میں یوں کہتا ہے۔ اماں حلیمہ چاند کو دیکھتی ہے، اسے مخاطب ہو کر یوں فرماتی ہے، اے چاند تجھے ہوا کیا ہے؟ توجہ میرے بھائیو، کیا کہتا ہے؟ اماں حلیمہ چاند کو مخاطب کر کے یوں فرماتی ہے، چاند تجھے ہوا کیا ہے کہ گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ اے چاند تجھے ہوا کیا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ یہ کیسی بے چینیاں ہیں کہ تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ اے چاند تجھے ہوا کیا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ یہ کیسی بے چینیاں ہیں، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ حسن احمد سے گر ہے نادم، تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اے چاند تجھے ہوا کیا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ یہ کیسی بے چینیاں ہے، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ حسن احمد سے گر ہے نادم، تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے؟ پھر اماں حلیمہ چاند کے حسن و جمال کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اے چاند تیرا یہ حسین چہرہ میرے بسر کے حسین تلوے سے ماند ہے نا؟ اے چاند تیرا یہ حسین چہرہ میرے بسر کے حسین تلوے سے ماند ہے نا؟ اے چاند تو ہماری چھتوں پر نہ آیا کر، میرے گھر اپنا چاند ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکل گئے لیکن نکلوا دے لو تو۔ وہ نبی جس کے صدقے چاند کو چاندنی ملی، جس کے صدقے سمندروں کو طغیانی ملی، پہاڑوں کو بلندی ملی، جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جس کے صدقے دنیا کو عروج و بلندی ملی۔ آئیے وہ نبی جس کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، کوئی کسی کا پرسہان حال نہ تھا، کوئی اگر بچی اگر پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہر ایک کی صدا یہی تھی کہ اللہ کسی کو تو بھیج جو ہمارا سہارا بنے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بچی پیدا ہوا کرتی تھی، اسے ریگستان میں لے جایا کرتا اور اسے اس زندہ درگور کر دیا جاتا اور اعلان کیا جاتا کہ کوئی اگر بچی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ وہ بچی چیختی اور چلاتی اور کہتی، ابا جان میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ وہ باپ کہتا، اے بچی تیرا کوئی قصور نہیں، بلکہ تیرا قصور یہی ہے کہ تو دنیا میں پیدا ہوئی۔ وہ بچی چیختی اور چلاتی کہتی کہ اللہ کسی کو تو بھیج جو ہمارا سہارا بنے، کوئی ہمارا سہارا بنے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی بالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر بالا، اسے سمجھے تو کوئی
کوئی ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے میں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معالی کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ سبحان اللہ، کیا حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ایمان کے خاطر، ایمان کیا چیز ہے، نبی کی محبت کیا چیز ہے، اسی کے خاطر حضرت حسین نے کربلا کی زمین پہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ایمان چھوڑ دیجئے، ہماری باتوں میں آ جائیے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں نہیں، تمہیں جو کرنا کر لے، میں اپنے سر کو کٹا سکتا ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت حسین کون ہے؟ آپ تو جانتے ہیں حضرت حسین کون ہے؟ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جیت کا یزید تھا، حسین ہے۔ حضرت حسین نے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھے۔ اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ کیوں نہ ہم اپنے دل میں اس آقا کی محبت کو بسائے کہ جس کی محبت دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ کون ہے نبی؟ کون ہے نبی؟ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت ہوا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون ہے نبی؟ الف سے علم انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تدبیروں کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہا سے حق میں تصویر نبی، خا سے خالق کا شفقار نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، بے بدل نبی، بے نسل نبی، زا سے زاہد بھی نبی، سن سے صافی بھی نبی، سن سے شافی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، سات سے سات ذکر نبی، ذا سے زامن طرفین من تا سے طرفین نبی، ذا سے پرطور نحور نبی، عین سے عین الحق ہے نبی، بین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضلی نبی نبی نبی، قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک نبی، بے باک نبی، مین سے محمد پاک نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، میری جان نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہے کہ آدمی کو مستی آئے، بلکہ اس لیے نبی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نبی کی عظمت و رفعت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ نبی کی محبت و رفعت ہمارے دل میں اچھی طرح مزین ہو جائے۔ تو لہٰذا میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔